جو حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی عذر نہیں ہے تو تعاون فرمائیں اور یہاں ہمارے ساتھ نیچے بیٹھنے کی کوشش کریں، لیکن طبی طور پر جو معذور ہیں اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے کرسیاں لگائی گئی ہیں، تعاون فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات و خواتین کو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ماہانہ خصوصی درس قرآن میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ میں کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو ہمارے یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام فکری نوعیت کے درس قرآن منعقد کیے جاتے ہیں، اور جو عصر حاضر کے اہم موضوعات ہیں اس میں جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس ماہ کا موضوع خطبہ امن عالم کا بے مثال چارٹر ہے۔ آج جناب مولانا جن پوائنٹس کو زیر بحث لائیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور پس منظر۔ نمبر 2، عالمی سطح پر بدامنی کے حقیقی اسباب کیا ہیں۔ نمبر 3، کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، امن اور معاشی ترقی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ نمبر 5، فروغ امن کے سلسلے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت مولانا ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میری بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والے اس ماہانہ درس قرآن کا موضوع خطبہ حجۃ الوداع امن عالم کا بے مثال چارٹر ہے، اور اس موضوع کے ضمن میں بعض نکات اور پوائنٹ پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے نقطہ اور سب سے پہلا سوال وہ خطبہ حجۃ الوداع کا پس منظر اور اس کی اہمیت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے یقیناً کئی حج کیے ہوں گے۔ آپ حج میں بحیثیت عبادت کے بھی شریک ہوتے تھے اور دعوت و تبلیغ کی نیت سے بھی، تاکہ مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔
لیکن ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے؟ ان کا کوئی ثبوت حدیث اور سیرت کی تاریخوں سے نہیں ملتا۔ البتہ حج کی فرضیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا ہے، اور اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ نے اس حج کے موقع پر اپنی امت کو وداع کہا، رخصت فرمایا، یہ تک فرما دیا کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری تم سے یہاں پر ملاقات نہ ہو۔ اس کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ بلاغ کا معنی ہے پہنچا دینا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شریعت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک من و عن پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ اس کو حجۃ الاتمام اور حجۃ الاکمال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ حج ہے جس حج کے موقع پر وہ مشہور آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، جسے سننے کے بعد بعض یہودیوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت کریمہ تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے یوم نزول کو یوم جشن بنا لیتے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مختلف نام ہیں حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی کے اس آخری اور پہلے حج کے۔ ہجرت کا 10واں سال تھا اور ذی قعدہ کا مہینہ کہ اللہ کے نبی نے حج کا ارادہ فرما لیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ صحابہ کرام تو گویا کہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ مختلف روایات ہیں، 1,14,000، 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی امامت میں، آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی امارت میں حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا اجتماع تھا، اور پھر اجتماع بھی ایسے انسانوں کا جو پوری کائنات کے سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے زیادہ منتخب، سب سے زیادہ مزکا، سب سے زیادہ تربیت یافتہ، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور سب سے زیادہ نیک انسان تھے۔ آپ جان سکتے ہیں جب قائد اور امیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آپ کے رفقاء صحابہ کرام ہوں گے تو روحانیت کا کیا منظر ہوگا اور اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو رہی ہوگی۔ مکہ سے، مدینہ سے مکہ تک جو آپ نے سفر طے فرمایا، اس میں تقریباً 9 دن لگے۔ مختلف مواقع پر حج کے دنوں میں آپ مختلف ہدایات صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے رہے، اور 2 خطبے، ایک عرفات میں اور ایک منا میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو آپ کی مختلف ہدایات تھیں،
اور آپ کے یہ جو دو بڑے خطبے تھے انہیں ہی خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے۔ ان خطبات کا اگر آپ غور سے مطالعہ فرمائیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے نبی نے عبادات سے زیادہ، یا یوں کہہ لیں کہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا، اور انفرادی معاملات سے زیادہ اجتماعی معاملات پر زور دیا۔ ایسی ہدایات ارشاد فرمائی کہ جن پر عمل کرنے سے واقعی پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ خطبہ ایسا ہے کہ ہر جملے میں جامعیت ہے اور ہر لفظ میں درد بھرا ہوا ہے۔ ان جملوں اور ان ہدایات کی اصل اہمیت تو اس وقت واضح ہوتی ہے جب کہ ہم اس کا پورا پس منظر بھی بیان کریں اور موجودہ حالات میں ان کا جو اطلاق ہوتا ہے اس کو بھی بیان کیا جائے، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے ہمارے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات، آپ کے ہر ارشاد اور آپ کے ہر جملے اور پورے خطبات کا پس منظر بھی بیان کیا جائے جس پس منظر میں آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ میں پورا کا پورا خطبہ حجۃ الوداع ترجمہ، تشریح اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے اس خطبہ کی جو چند اہم باتیں ہیں، ویسے تو آپ کی ہر بات ہی اہم ہے، لیکن اہم میں سے بھی جو زیادہ اہم چند جملے اور چند باتیں ہیں وہ آج کی نشست میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس خذوا مناسککم فانی لا ادری لعلی غیر حاج بعد عامی ھذا۔ اے لوگو، مجھ سے حج کے اعمال کو، حج کے طریقے کو، حج کے فرائض و واجبات کو سیکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد پھر میری تم سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ سننے والے سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بعض تو اس جملے سے سمجھ گئے اور بعض اس وقت سمجھ گئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد رونے لگے۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، خوشی کا موقع ہے کہ ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی جو نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے کسی دین کے لیے آج تک یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ کامل اور مکمل دین ہے، فرمایا تو صرف کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے فرمایا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دے رہی ہے، اس لیے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، لہذا اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت وہ آ چکا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں
کہ صحابہ کرام بہت کم سوال کیا کرتے تھے، بہت کم، اور اس کی وجہ ادب و احترام تھا۔ آپ کی مجلس میں وہ سر جھکا کر بیٹھے رہتے تھے اور سوال کرنے کی عام طور پر ان کو جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات انتظار کیا کرتے تھے ہمارے جیسے کسی بدو اور کسی دیہاتی کے آنے کا، کہ کوئی بدو آ جائے، کوئی عرابی آ جائے، اور عرابی جو ہوتے ہیں، دیہاتی جو ہوتے ہیں، وہ بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، تو کوئی بدو آئے گا اور بے تکلفی سے حضور سے سوال کرے گا اور آپ جواب دیں گے، ہمیں سننے کا موقع ملے گا، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ خود بہت کم سوال کرتے تھے ادب اور احترام کی بنا پر۔ انہی کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ آپ کی مجلس میں یوں بیٹھتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا، اور روایات کے سیاق و سباق کو اور الفاظ کو آپ دیکھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ سوال کرنے والا بھی لگتا ہے کہ کوئی بدو اور دیہاتی تھا۔ اس نے سوال کیا، یا نبی اللہ فمن الذی نفعل، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری تم سے ملاقات نہ ہو، تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کوئی منشور، کوئی دستور وہ تو وضع فرما دیجئے جس پر ہم اور ہماری نسلیں تا زندگی عمل کرتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وحجوا بیتکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم تدخلوا جنت ربکم عز وجل۔ یہ مختصر سا دستور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا اور ان کی نسلوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہماری نسلوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا، 5 نمازیں پڑھتے رہنا، رمضان کے روزے رکھتے رہنا، بیت اللہ کا حج کرتے رہنا، اور دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اگر تم یہ عمل کرو گے، یہ چند عمل، رب کی عبادت، نماز کی ادائیگی اور روزوں کا رکھنا اور بیت اللہ کا حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی، تو فرمایا کہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دوسری بات آپ نے اپنے خطبے میں جو ارشاد فرمائی آپ نے بارہا سنی ہوگی، آج دوبارہ سن لیجئے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے انسانوں، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی ایک ہے، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر۔ فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ گویا کہ بتا دیا انسان کی قیمت باہر کی چیزوں سے نہیں ہوتی، انسان کی قیمت اندر کی چیز سے ہوتی ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا رواج یہ ہے، دنیا کی سوچ یہ ہے کہ یہ انسانوں کی قیمت لگاتے ہیں خارجی چیزوں کی بنا پر، دولت کی بنا پر، بینک بیلنس کی بنا پر، فیکٹری اور کارخانے کی بنا پر، گاڑی کی بنا پر، مکان کی بنا پر، عہدے کی بنا پر، وزارت کی بنا پر، حسب نسب کی بنا پر، خاندان کی بنا پر، شکل و صورت کی بنا پر کسی انسان کی قیمت متعین کرتے ہیں، اور اللہ ان باہر کی چیزوں سے انسان کی قیمت کو متعین نہیں کرتے،
بلکہ انسان کی قیمت کو متعین کرتے ہیں اندر کی چیز کی بنا پر، اور وہ ہے ایمان اور تقوی۔ سید کا بیٹا ہے، بڑا خاندان ہے اور بڑے عہدے والا ہے اور بڑی شہرت والا ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑی اس کو عزت حاصل ہے، لیکن اندر کھوکھلا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حجام کا بیٹا ہے، کمار کا بیٹا ہے، موچی کا بیٹا ہے، کاشتکار کا بیٹا ہے، ایک معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں سید نہیں، میراثی کا بیٹا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان اور تقوی ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑا معزز اور قیمتی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی جو قیمت ہوگی اللہ کے ہاں وہ اندر کی چیز کی بنا پر ہوگی، ایمان کی بنیاد پر ہوگی، تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ یہاں رک کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تقوی باہر کی چیز نہیں ہے، تقوی اندر کی چیز ہے۔ تقوی کے ثمرات، تقوی کے اثرات، تقوی کے نتائج یہ باہر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصولاً تقوی باہر کی چیز نہیں، تقوی اندر کی چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے تقوی۔ ہاں تقوی کے اثرات وہ باہر بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصل میں تقوی کا مرکز وہ دل ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر نہیں، نسب کی بنیاد پر نہیں، رنگ کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی اگر بلال حبشی کے اندر ہے، جس کا رنگ بھی کالا، جس کا وطن عرب نہیں اور جس کا کوئی نسب نہیں اور دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس مال و دولت نہیں، اگر تقوی اس کے پاس ہے تو اس کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور اگر تقوی ابو لہب کے پاس نہیں، ابو لہب جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا، نسب اس کا حضور والا، دولت بے پناہ، 10 بیٹے، خادم و نوکروں کی فوج ظفر موج، لیکن تقوی نہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب متب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، مال بھی، ما کسب کچھ نہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تو آپ نے یہ فرمایا ان چیزوں کی بنیاد پر عزت نہیں، عزت ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آج تو پھر بھی یہ آواز لگانا آسان ہے کہ رنگ کا کوئی اعتبار نہیں، زبان کا کوئی اعتبار نہیں، خاندان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج تو پھر بھی یہ آواز اٹھانا آسان ہے، لیکن جس وقت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز بلند کی تھی، اس وقت یہ آواز بلند کرنا بہت مشکل تھا۔ دنیا اس آواز کو، اس اعلان کو، اس تقریر کو سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں کوئی ایسی تقریر کر دوں جس کے سننے کے موڈ میں نہ آپ ہوں، نہ کراچی والے ہوں، نہ میری قوم والے ہوں، کوئی بھی اس تقریر کے سننے کے موڈ میں نہ ہو، سب کے ذہن اس کے بالکل برعکس ہوں، اور میں ایسی بات کر دوں، ایسی تقریر کر دوں تو آپ دیکھیے میرا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خوف کے بغیر، قوم کے، قبیلے کے، عربوں کے خوف کے بغیر یہ آواز بلند کی کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رنگ کی، زبان کی، نسل کی، نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صورت یہ تھی کہ عرب اجمیوں کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتے تھے، قریش غیر قریشی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتے تھے، چینی، جاپانی غیروں کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتے تھے،
اور ہندوستان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ابتدا ہی سے ذات پات کا نظام اور یہ امتیازات بڑے مستحکم رہے۔ شودر کو وہ انسان کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز بلند کی کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ بلکہ اسی خطبے میں آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، اے قریش، اللہ اکبر، اے قریش، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے سیدو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ آئیں تو اعمال لے کر آئیں اور تم آؤ تو نسب لے کر آؤ۔ ایسا نہ ہو، اگر تم نسب لے کر آئے تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، بلکہ اپنی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرما دیا، میری بیٹی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں تو ایمان اور عمل لے کر آئیں اور تم اسی گمنڈ میں رہو کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بیٹی ہونا قیامت کے دن تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ تو ذہنوں سے یہ بات نکال دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج تو پھر بھی یہ بات کرنا آسان ہے، جس وقت حضور نے یہ بات کی تھی اس وقت یہ بات کرنا بہت مشکل تھا، مگر آپ نے کی، یہ بات کی، کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جیسے اس وقت حضور کے زمانے میں نسب، زبان اور رنگ کو عزت کا معیار سمجھا جاتا تھا اور اپنے مخالف قبیلے کو اپنا ہمسر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ باتیں تو کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے منشور میں بھی یہ بات شامل، رنگ و نسل کو کوئی حیثیت نہیں، عالمی لیڈر تقریریں بھی یہ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو برطانوی کا خون اور افغانی کا خون برابر نہیں سمجھا جاتا، عراقی کا خون اور امریکی کا خون برابر نہیں سمجھا جاتا، اور اسرائیلی کا خون اور فلسطینی کا خون برابر نہیں سمجھا جاتا۔ برطانوی اپنا حق یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک برطانوی کو مارا جائے تو وہ اس کے بدلے میں سینکڑوں افغانیوں کو مار دیں۔ امریکی اپنا حق یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک امریکی کو مارا جائے تو اس کے بدلے میں سینکڑوں عراقیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اسرائیلی اپنا حق یہ سمجھتے ہیں، اور کئی سالوں سے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، کئی سالوں سے وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، اپنا بنائے ہوا حق، کہ اگر ایک اسرائیلی کا خون بہایا جائے تو اس کے بدلے میں سینکڑوں بچوں، بوڑھوں، خواتین، مردوں، فلسطینیوں کا خون بہانا گویا کہ ان کے لیے جائز ہے۔ امریکہ میں ایک کتا بھوکا مر جائے یا ایک کتا کسی ڈنڈے کی چوٹ سے مر جائے، پوری دنیا کا میڈیا چیخ اٹھتا ہے کہ امریکی کتا بھوک سے مر گیا یا کسی کی چوٹ سے مر گیا، لیکن لاکھوں عراقی، فلسطینی، افغانی بچے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، میڈیا کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی ہے۔ تو وہ جو کچھ تھا نسل و نسب کا امتیاز، اپنے خون کو قیمتی سمجھنے کا گمنڈ، وہ جیسے کل تھا آج بھی ہے۔ تیسری بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی وہ یہ تھا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، فرمایا کہ میں نے جاہلیت کی ہر چیز کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہے۔ جاہلیت کی ہر چیز کو میں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہے۔ یہ جاہلیت کیا ہے بھائی؟ توجہ سے سننے کی ہے یہ بات۔
یہ جاہلیت کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ظلم جاہلیت ہے، سود خوری جاہلیت ہے، شراب نوشی جاہلیت ہے، زنا بدکاری جاہلیت ہے، ظلم کا نظام جاہلیت ہے، لوٹ کھسوٹ جاہلیت ہے، عورت کے حقوق کی پامالی یہ جاہلیت ہے، یتیموں مسکینوں بیواؤں پر زیادتیاں یہ جاہلیت ہے۔ غرضے کے آسمانی تعلیمات سے، قرآنی تعلیمات سے، وحی کی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہوئے جو زندگی گزاری جائے، اسلام کہتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے، یہ ہے جاہلیت۔ قرآن کی تعلیمات سے، آسمان والے کی تعلیمات سے، وحی کی تعلیمات سے، پیغمبر کی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہوئے جو زندگی گزاری جائے، اسلام اس کو کہتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے۔ جبکہ مغربی تہذیب کہتی ہے کہ جاہلیت یہ ہے کہ عورت کو پردہ کرایا جائے، جاہلیت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے مخلوط اجتماع سے منع کیا جائے، جاہلیت یہ ہے کہ زنا اور بدکاری پر پابندی لگائی جائے، جاہلیت یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی خواہشات، اس کی شہوات میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے۔ تو مغربی تہذیب اس کو جاہلیت کہتی ہے، اور مطلقاً آزادی کو، شراب نوشی کی آزادی، بدکاری کی آزادی، لوٹ کھسوٹ کی آزادی، انسان جو چاہے اس کے کرنے کی آزادی، اس کو وہ روشن خیالی کہتے ہیں۔ تو ان کے بقول روشن خیالی کا دور شروع ہوتا ہے انقلاب فرانس سے، اس وقت سے جب مغربی تہذیب نے نشو و نما پانا شروع کیا، اس دور کو کہتے ہیں روشن خیالی کا دور۔ اور وہ روشن خیالی کیا تھی؟ بدکاری کی آزادی، بے حیائی کی آزادی، فحاشی اور عریانیت کی آزادی، شراب نوشی کی آزادی، سود خوری کی آزادی، لوٹ کھسوٹ کی آزادی، آسمانی تعلیمات سے بغاوت، پیغمبر کی تعلیمات سے بغاوت اور شریعت سے بغاوت، یہ ان کے نزدیک روشن خیالی ہے۔ ہم اس کو تاریخ خیالی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روشن خیالی کی ابتدا 250 سال سے ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ روشن خیالی کی ابتدا 1450 سال پہلے ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہمارے نزدیک یہ روشنی کے سفر کا آغاز تھا، اور اس سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور تھا۔ اور یہ جان لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کا جو دور تھا، ہم اس کو جاہلیت قدیمہ کہتے ہیں، اور آج کی جاہلیت کو ہم جاہلیت جدیدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک وہ بھی جاہلیت اور ہے یہ بھی جاہلیت، بلکہ یہ بدترین جاہلیت ہے، آسمانی تعلیمات سے مطلقاً بغاوت۔ تو ہمارے نزدیک یہ روشن خیالی نہیں بلکہ تاریخ خیالی ہے کہ انسان کو ہر اعتبار سے آزادی دے دی جائے، جو چاہے وہ کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاہلیت کا جو بھی نظام تھا اس کو میں نے اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ اب اسلام کی روشنی کا آغاز ہوا، خدا پرستی کا آغاز ہوا، اور اس سلسلے میں جب آپ نے یہ فرمایا کہ جاہلیت کی ہر رسم کو، جاہلیت کے ہر طریقے کو میں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا، تو ان میں سے دو باتیں آپ نے خاص طور پر بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی خون تھے میں نے انہیں معاف کر دیا، اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔
اب جاہلیت کے خون کا انتقام نہیں لیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ انتقام عربوں کی گٹی میں تھا. مائیں اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی اپنے باپ کا، اپنے دادے کا انتقام لینے کے لیے. اپنی گود میں جب ان کی پرورش کرتی تھی تو انتقام کی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتی. تم نے بڑے ہو کر اپنے ابا کا انتقام لینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کو ختم کر دیا. انتقام در انتقام کا سلسلہ بعض اوقات اتنا طویل ہوتا تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ مدینہ کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی ایک جنگ بیعاث یہ 120 سال جاری رہی. 120 سال یہ انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہا. اور اس جنگ کی ابتدا بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوئی. ایک شخص کی زمین میں درخت تھا جس پر کسی کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا اور اس میں انڈے دیے ہوئے تھے. دوسرے قبیلے کے کسی مرد نے اس گھونسلے پر پتھر مارا اور وہ انڈے ٹوٹ گئے. تو جس کی زمین میں وہ درخت تھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ انڈے نہیں ٹوٹے، میری ناک کٹ گئی اور میرے قبیلے کی ناک کٹ گئی. چنانچہ اس کبوتری کے انڈوں کے بدلے میں اس نے اس پتھر مارنے والے کو قتل کر دیا. تو پھر جو قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہوا، انتقام در انتقام کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ جنگ 120 سال تک جاری رہی. انتقام لینا اپنے ذمے سب سے بڑا فرض سمجھتے تھے. ان کی روایت یہ تھی کہ اگر مقتول کا انتقام نہ لیا جائے تو اس کی روح بھٹکتی پھرتی ہے، لہذا اس کی روح کو چین دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انتقام لیا جائے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جاہلیت کے سارے خون باطل کر دیے، میں نے انتقام کا سلسلہ موقوف کر دیا. اور قربان جاؤں اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر، آپ جب بھی کوئی بات فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنی ذات سے عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے. فرمایا کہ میں سب سے پہلے حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں. چھوٹا سا بچہ تھا حارث، عبد المطلب کا بیٹا. بنو لیث کے قبیلے میں اسے زمانہ رضاعت میں بھیجا گیا، دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا، اور وہاں قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. تو اس کے انتقام کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک مقتول بچے کا خون معاف کرتا ہوں، اس کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جاہلیت کی رسوم میں سے جو بدترین رسم تھی سود خوری، فرمایا کہ میں اس کو بھی ختم کرتا ہوں. آج کے بعد کسی کو قرض پر سود لینے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں اصل مال لے سکتے ہو. لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اصل مال لے سکتے ہو، راس المال لے سکتے ہو، لیکن سود لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس موقع پر بھی اپنے خاندان کو عملی طور پر پیش کیا. فرمایا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب سودی کاروبار کرتے رہے ہیں، میں ان کے سارے سود معاف کرتا ہوں. بلکہ فرمایا کہ دوسروں کو تو اصل لینے کی اجازت ہے، سود لینے کی اجازت نہیں. میں اپنے چچا کا اصل بھی معاف کرتا ہوں، سود بھی معاف کرتا ہوں. تو زمانہ جاہلیت کی ایک ایک چیز کو ختم فرما دیا، اور اس کے لیے عملی نمونہ اپنی سیرت سے، اپنے خاندان سے آپ نے پیش فرمایا.
بات آپ نے جو اس خطبے میں ارشاد فرمائی، آپ نے لوگوں سے پوچھا ای شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ کیا ادب کرنے والے تھے صحابہ کرام، جانتے تھے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، لیکن جواب نہیں دیا، کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، ہم کیا جانے، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور خاموش رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ شاید آج حضور اس مہینے کا نام بدل دیں گے، تو پھر آپ نے خود ہی پوچھا الیس ذوالحجہ، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ عرض کیا ہاں ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر سوال کیا فأی بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم۔ تو آپ نے پوچھا الیس البلدہ، کیا یہ بلد حرام مکہ المکرمہ نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں مکہ المکرمہ ہی ہے۔ تیسرا سوال کیا فأی یوم ھذا، آج کا دن کون سا ہے؟ ہم نے پھر یہی جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم۔ تو آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں قربانی کا دن ہے۔ کیا سلیقت ہے میرے آقا کو بات دل میں اتارنے کا، بات سمجھانے کا کیا اسلوب تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، متوجہ فرما رہے ہیں یہ مہینہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ بڑا معزز مہینہ ذوالحجہ۔ یہ شہر کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ، شہروں کا سردار۔ یہ دن کون سا ہے؟ یوم النحر، عظیم الشان دن۔ جب دن کی، مہینے کی، شہر کی اہمیت دل میں بٹھا دی، اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قال محمد وَأَحْسِبُهُ قال وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ لوگوں، جیسے یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تم میں سے ہر ایک کا خون، ہر ایک کا مال اور ہر ایک عزت بھی دوسرے پر حرمت والی۔ تو خون کی حرمت بیان کرنے کے لیے، مال کی حرمت بیان کرنے کے لیے اور عزت کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیرایا، یہ اسلوب، یہ انداز وہ اختیار فرمایا۔ پانچویں بات جو آپ نے اس خطبے میں فرمائی وہ کمزوروں کے حقوق تھے۔ اب کمزوروں میں سے ایک کمزور طبقہ خواتین کا بھی تھا۔ آج کے حالات میں تو شاید یہ کہنا بہت زیادہ مناسب نہ ہو یا عجیب لگے کہ سب سے کمزور طبقہ عورت کا تھا، لیکن جس وقت میرے آقا عورت کے حقوق بیان فرما رہے تھے، واقعتاً اس وقت عورت مظلوم ترین طبقے میں شمار ہوتی تھی۔ اس کا کوئی حق نہیں تھا، اس کی بولی لگتی تھی، اس کو بیچا جاتا تھا، طرح طرح کے مظالم اس پر ڈھائے جاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ بیوی کے حقوق نہیں تھے، بیٹی کے حقوق نہیں تھے جو حقوق میرے آقا نے بیان فرمائے۔ طلاق کی صورت میں، شوہر کی وفات کی صورت میں ایسی ایسی رسمیں تھیں، آج ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ شوہر کی وفات کی صورت میں 1 سال تک کے لیے بیوی کو تنگ و تاریک الگ تھلگ کوٹڑی میں ڈال دیا جاتا تھا۔ غسل کرنے کی اجازت نہیں، خاندان والوں سے ملنے کی اجازت نہیں، کسی کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں، غلاظت سے سڑتی رہتی پورا 1 سال تک۔ یہ ہمارے آقا تھے جنہوں نے ماں کے اعتبار سے بھی حقوق بیان کیے، بہن کی اعتبار سے بھی، بیٹی کے اعتبار سے بھی اور بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی عورت کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اور اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا
فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فاتقوا اللہ فی النساء۔ اور جس وقت آپ دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی کمزور طبقوں کے حقوق کی طرف آپ نے اپنی امت کو متوجہ فرمایا۔ ایک طرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، دوسری طرف کمزوروں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق، ملازمین کے حقوق، مزدوروں کے حقوق۔ فرمایا کہ ارقاءکم ارقاءکم ارقاءکم، 3 بار فرمایا۔ اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرنا۔ اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون، جو تم خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلانا، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہلانا، وہ ان کو پہنانا۔ مجھے بتائیے کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی مذہب جہاں پر غلاموں کے وہ حقوق ہوں جو حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائے۔ ایک اور بات جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائی، فرمایا کہ الا اخبرکم بالمؤمن، میں تمہیں بتاؤں مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق یہ سمجھیں گے، سوچیں گے کہ شاید آپ نے یہ بیان فرمایا ہو مومن وہ ہوتا ہے جو بڑی طویل عبادت کرتا ہو، جو راتوں کو سوتا نہ ہو، جاگتا رہتا ہو، جو مستقل مسلسل نفلی روزے رکھتا ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا فرما رہے بل مجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہو، اپنے نفس سے لڑتا ہو۔ نفس اس کو لے جاتا ہے خدا کی نافرمانی کی طرف اور وہ آتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف۔ فرمایا کہ حقیقی مجاہد یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بتاؤں مہاجر کون ہے؟ مہاجر کون ہے؟ من حجر الخطایا والذنوب، حقیقی مجاہد، حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا۔ بے شک وطن کا چھوڑنے والا، دین کے لیے وطن کا چھوڑنے والا وہ بھی مہاجر ہے، لیکن آقا فرما رہے حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج فرقوں کا دور ہے، مختلف جماعتیں، مختلف نظریات، مختلف گروہ، ماڈرن قسم کے مفسر، ماڈرن قسم کے مفتی، طرح طرح کے فتوے دینے والے۔ آقا فرما رہے جب یہ گمراہی کا دور ہو، فرقہ واریت کا دور ہو اور مختلف راستوں کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہوں، تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور پھر آقا نے فرمایا عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اسمعوا منی تعیشوا، ارے مجھ سے سن لو زندگی پا جاؤ گے، سن لو زندگی پا جاؤ گے۔ میں ویسے یوں معنی کروں تو کر سکتا ہوں اسمعوا منی تعیشوا، ارے مجھ سے سن لو عیش کرو گے، عیش کرو گے، زندگی پا جاؤ گے، مزے کی زندگی گزارو گے۔ کیا چیز ہے جس پر عمل کرنے سے انسانوں کو زندگی ملے گی؟ 3 بار فرمایا الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، ارے سن لو ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، مزے کرو گے، ظلم نہ کرو مزے کرو گے۔ ظلم سے
بد امنی پھیلتی ہے، ظلم سے فتنہ پھیلتا ہے، ظلم سے زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ انفرادی طور پر ظلم ہو یا اجتماعی طور پر ظلم ہو۔ آج عالمی سطح پر جو فتنہ فساد ہے ظلم کی وجہ سے ہے، ہمارے شہروں میں فتنہ فساد ہے ظلم کی وجہ سے ہے، اور مسلمان تو دونوں طرف سے ظلم کی چکی میں پس رہے، عالمی سامراج کے ظلم کی چکی میں بھی اور اپنے ظالم حکمرانوں کی چکی میں بھی مسلمان پس رہے، اور آقا فرما رہے کہ عیش کرو گے اگر اس پر عمل کر لو، ظلم نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، دوسرے کے حقوق دبا جانا ظلم، دوسرے کی زمین دبا جانا یہ ظلم، دوسرے کے مکان پر قبضہ کر لینا یہ ظلم، کھرے کے پیسے لے کر کھوٹا دینا یہ ظلم، ناجائز طریقے سے کسی پر ہاتھ اٹھانا یہ ظلم، قوم کے خزانے کو ہڑپ کر جانا یہ ظلم، یہ کرپشن، یہ رشوت، یہ چوری چکاری یہ ظلم۔ میں نے گزشتہ درس میں کہا، اپنے مدنی مسجد کے درس میں اور علی وجہ البصیرت کہا، مسلمان شراب کو تو حرام کہتے ہیں، بچتے ہیں، خنزیر کو حرام کہتے ہیں، اور ایسا نجس اور ناپاک سمجھتے ہیں گویا کہ منہ سے اگر خنزیر کا نام لے لیا تو کلی کرنی پڑے گی، اتنا گندا جانور ہے، لیکن جو عوام کے حقوق کھاتے ہیں، مسلمان کے حقوق دباتے ہیں، یہ خنزیر سے بھی بدتر حرام کھاتے ہیں، خنزیر سے بھی بدتر حرام کھاتے ہیں۔ آج تو صورت یہ بن گئی، پہلے سنتے تھے کہ ہزاروں کا غبن، لاکھوں کا غبن، اب تو کروڑوں اور اربوں سے کم کا غبن ہوتا ہی نہیں ہے، ظلم ہی ظلم، لوٹ کر کھا گئے لٹیرے، تو یہ ظلم ہے ظلم، اور آقا نے فرمایا تھا ظلم نہ کرنا، 3 دفعہ فرمایا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، ارے سن لو ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اگر ظلم نہیں کرو گے تو عیش کرو گے، مزے کی زندگی گزارو گے۔ اور پھر اپنے خطبے کے آخر میں آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، میں نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچا دیا یا نہیں، تو تم کیا جواب دو گے؟ میرے اللہ نے مجھے آج سے 23 سال پہلے نبوت عطا فرمائی تھی اور اپنا پیغام عطا کیا تاکہ اس کے بندوں تک پہنچا دوں، کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، محمد نے پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں؟ اللہ اکبر، صحابہ چیخ اٹھے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم قیامت کے دن گواہی دیں گے اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے دین کو ہم تک پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، نہ دن دیکھا نہ رات، گالیاں سنی، تانے سنے، بائیکاٹ ہوا، وطن سے باہر نکالے گئے، جسم زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، اور نالین مبارک خون سے بھر گئے، کسی نے منہ پر تھوکا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے بیٹیوں کو طلاقیں دی، لیکن میرے آقا نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کر چھوڑا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب میں حجۃ الوداع کے سلسلے میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ جملہ میری نظر سے پہلی دفعہ گزرا، اور ممکن ہے پہلے بھی گزرا ہو لیکن کبھی توجہ نہ دی ہو، اللہ معاف فرمائے، لیکن جملہ ایسا تھا میرے بھائیوں، مجھے تو اس جملے نے ہلا دیا۔ آقا نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا وانی فرطکم علی الحوض، میرے صحابہ
میرے امتیوں، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر، انظرکم، اور تمہارے آنے کا انتظار کروں گا تاکہ میرے امتی آئیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر بھر بھر کر پلاؤں۔ وَإِنِّي مُقَاسِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میرے امتی زیادہ ہیں، میرے ماننے والے زیادہ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَلَا تَسْوَدُّ وَجْهِي، میرے امتیوں مجھے ذلیل نہ کر دینا، اللہ اکبر، مجھے ذلیل نہ کر دینا۔ عجیب الفاظ فرمائے، میرے آقا کے الفاظ ہیں اپنی امت کو فرمایا وغیرہ ترجمہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی، میرے چہرے کو کالا نہ کر دینا، مجھے ذلیل نہ کر دینا دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ میرے بھائیوں، بہت لمبی تشریح اس کی جا سکتی اس جملے کی، میری بہنوں، لیکن آپ کے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے اور عمل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات دوسری قوموں کے مقابلے میں کمتر ہوں اور ہم شریعت کو رسوا کرنے کا سبب بن جائیں، ایسا نہ ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے چند اہم نکات ہیں، بڑا طویل خطبہ ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا حضور کو یہ احساس تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جو اس موقع پر امت کے کانوں میں ڈالنی چاہیے۔ اور آپ کو اللہ کی طرف سے یقیناً بتا دیا گیا ہوگا اور آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ امت سے جدا ہونے والا ہوں، تو کوئی اہم بات بیان کرنے سے نہ رہ جائے، اس لیے کہ اس خطبے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 دن زندہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس خطبے کے معانی پر نظر ڈالیں تو آپ اس نتیجے پر یقیناً پہنچیں گے کہ آج اس خطبے پر اگر کسی گاؤں میں عمل ہو جائے تو اس گاؤں میں امن ہو جائے گا، کسی شہر میں عمل ہو جائے تو اس شہر میں امن ہو جائے گا، کسی ملک میں عمل ہو جائے تو اس ملک میں امن ہو جائے گا، اور اگر بین الاقوامی سطح پر اس خطبے کے مندرجات پر عمل ہو جائے تو بین الاقوامی سطح پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے، اگر رنگ و نسل کے بت توڑ دیے جائیں اور جاہلیت کے رسم و رواج ختم کر دیے جائیں اور سود کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور کمزوروں کے حقوق ادا کیے جائیں اور اقوام عالم ظلم کے خلاف متحد ہو جائیں، خواہ وہ ظلم گورے پر ہو یا کالے پر ہو، مسلم پر ہو یا غیر مسلم پر ہو، تو یقیناً پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم بجا طور پر خطبہ حجۃ الوداع کو امن عالم کا بے مثال چارٹر قرار دیتے ہیں۔ دوسرا سوال جو اشتہار میں اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ عالمی سطح پر بد امنی کے حقیقی اسباب کیا ہیں؟ ہم تو ایک ہی سبب سمجھتے ہیں، عالمی سطح پر جو بد امنی ہے حقیقت میں اس کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ کہ جس خالق نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کے نظام کو اس خالق کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق نہیں چلایا جا رہا، اس لیے دنیا میں بد امنی ہے۔ اگر اس دنیا کے نظام کو بنانے والے اللہ کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں چلایا جائے تو اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں کبھی بد امنی نہیں ہو سکتی ہے۔ جاپان والے ہمیں گاڑی بنا کر دیتے ہیں اور اے سی بنا کر دیتے ہیں، فریج دیتے ہیں، دوسری مشینیں دیتے ہیں، اور ساتھ ایک گائیڈ بک بھی دیتے ہیں کہ ان ہدایات کی روشنی میں اس گاڑی کو، اس مشین کو چلانا ہے، نہ چلائیں تو خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔
میرے اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کے چلانے کے لیے، اس کے نظام کو چلانے کے لیے اس نے ایک گائیڈ بک بھی دی ہے، اس نے پوری مفصل ہدایات دی ہیں، تعلیمات بتائی ہیں کہ لوگوں میں نے اس دنیا کو بنایا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں جانتا ہوں کس طریقے سے اگر اس دنیا کے نظام کو چلایا جائے گا تو اس دنیا میں امن اور سکون رہے گا۔ اگر آج بھی اس دنیا کے نظام کو آسمانی تعلیمات کے مطابق چلایا جائے تو اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا سے بد امنی کا نام و نشان مٹ سکتا۔ تیسرا سوال جو اٹھایا گیا اشتہار میں وہ یہ کہ کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے؟ یہاں پہلی بات تو یہ جان لیں کہ اقوام متحدہ کا قیام یہ تقریباً 1945 میں عمل میں لایا گیا اور اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے وہ مقاصد بہت اچھے تھے، جن میں سے سب سے بڑا مقصد وہ یہ تھا کہ قومی سلامتی کی اور امن کی برقراری، اور یہ مقصد ایسا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومی سلامتی اور امن کے سب سے بڑے علم بردار تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے حلف الفضول میں شرکت فرمائی جس کا مقصد مکہ میں عرب میں امن قائم کرنا تھا، آپ نے شرکت فرمائی۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودیوں کو جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ معاہدات فرمائے۔ مدینہ کے ارد گرد بسنے والے قبیلوں سے آپ نے معاہدات فرمائے۔ مقصد کیا تھا؟ امن، تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانا۔ تو جہاں تک اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد ہیں تو وہ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ اکثر جو اہم مقصد بیان کیا گیا قومی سلامتی اور امن کو برقرار رکھنا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، لیکن اقوام متحدہ کے بارے میں ہمارے چند تحفظات ہیں۔ پہلا یہ کہ اقوام متحدہ حقیقت میں یہ فاتح قوموں کی تنظیم ہے، چند فاتح اور بڑی طاقتیں صرف ان کی تنظیم ہے۔ اور دوسرا تحفظ اور بڑا اعتراض ہمارا جو اقوام متحدہ پر ہے وہ یہ کہ یہ صرف ایک بحث مباحثے کا پلیٹ فارم بن کر رہ گیا ہے، کسی بھی مجرم ریاست کو سزا دینے کا اختیار یہ اقوام متحدہ کے پاس نہیں ہے۔ تیسری بات یہ، تیسرا اعتراض جو ہمیں اقوام متحدہ پر ہے وہ یہ کہ 5 بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین، جن کے پاس ویٹو کا اختیار ہے۔ وہ جس تحریک کو بھی اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں اسے ویٹو کر دیتے ہیں۔ کتنی ہی بار ایسا ہو چکا کہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف قراردادیں پیش کی گئی، تحریکات پیش کی گئی، لیکن امریکہ نے ان کو ویٹو کر دیا۔ چوتھا بڑا اعتراض ہمارا اقوام متحدہ پر وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس کا اسلام کے انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے نزدیک عورت کی آزادی کا مفہوم الگ ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کی آزادی اور عورت کے مفہوم، عورت کے حقوق کا مفہوم بالکل الگ ہے۔ اور آج تک فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ کی قراردادیں اس بارے میں کوئی بھی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی۔ اور چوتھا جو سوال اٹھایا گیا وہ یہ کہ امن اور معاشی خوشحالی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔
ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر تجارت کو، صنعت کو، معاشیات کو فروغ اس وقت ملتا ہے جب اس ملک کے اندر امن ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں پر معاشی خوشحالی کا ذکر ہے تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ امن کا بھی ذکر ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ پہلے امن اور پھر رزق کی فراوانی۔ آپ سورہ قریش کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تمہیں بھوک کی حالت میں نے کھانا دیا، معاشی خوشحالی عطا کی اور خوف سے امن عطا کیا۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امن اور خوشحالی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور جب تک امن نہ ہو اس وقت تک معاشی طور پر ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور بھئی پانچواں جو سوال اٹھایا گیا آج کی اس نشست کے لیے وہ یہ کہ فروغ امن کے سلسلے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اپنے محدود مطالعے، اپنی محدود سی سوچ کے مطابق جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو ہدایات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی، اگر ہم اپنے گھر میں ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں امن ہوگا۔ اگر اپنے شہر میں ان ہدایات پر عمل کریں گے تو شہر میں امن ہوگا، اور ملک میں ان پر عمل کریں گے تو ملک میں امن ہوگا۔ میرے اوپر اور ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنے حالات کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات پر خود بھی عمل کریں اور پوری دنیا میں ان کو متعارف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہم آپ تمام حضرات و خواتین کے اور جناب مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ اپنے انتہائی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے اور اپنی دینی ذمہ داری کو ادا کیا۔ کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا ماہانہ درس قرآن اتوار 8 جون کو منعقد ہوگا۔ نمبر 2، گرمیوں کی چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے القرآن کورسز کے زیر اہتمام اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات کی 2 ماہ کی سمر کلاسز شہر کے 9 سینٹرز میں شروع کی جا رہی ہیں۔ پروگرام کی افتتاحی تقریب جمعہ 30 مئی کو سپہر 4 بجے یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہوگی۔ دارالعلوم کورنگی کے ناظم تعلیمات جناب مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم افتتاحی خطاب فرمائیں گے۔ تمام طالبات و خواتین داعی کا کردار ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو داخلوں کی طرف مائل کریں۔ کورسز کے ہینڈ بلز باہر اسٹال سے حاصل کریں۔ نمبر 3، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ممالک ہالینڈ اور ڈنمارک کی اشیاء کے بائیکاٹ پر مشتمل پوسٹرز مساجد میں لگانے کے لیے باہر اسٹال سے حاصل کریں۔ پوسٹرز اور ہینڈ بلز مزید چھپوا کر عام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ جو حضرات چھپوانے میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ یہاں انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ نمبر 4، ہمارے یہاں کے درس قرآن کے باقاعدہ سے شریک جناب اقبال بھائی اور سعیدہ آنٹی کی صحت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یہ دونوں
ہمارے یہاں درس قرآن کے باقاعدہ سامعین میں سے ہیں اور صحت کے مسائل سے دوچار ہیں. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. یہ بھی ایک اعلان سن لیں. بروز اتوار 18 مئی اہل مغرب کو تشویش کیوں، اس کی کیسٹ تیار ہو کر آ چکی ہے اور باہر اسٹال پر دستیاب ہے. جاتے ہوئے ضرور لیتے جائیے گا. اب درود شریف پڑھ لیں اور دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل صلی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا نهتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب العالمین یا رحم الراحمین معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ بہت غلطیاں ہو گئیں، بہت گناہ ہو گئے، آمدن بھی ہو گئے، خطأن بھی ہو گئے. یا اللہ سرن بھی ہو گئے، علانیتن بھی ہو گئے، نہیں ہونے چاہیے تھے. یا اللہ ہم بندے ہیں، آپ بندہ نواز ہیں، نہیں ہونے چاہیے تھے یہ گناہ مگر ہم سے ہو گئے. یا رب معاف فرما دیجئے. آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو زندگی باقی ہے اسے آپ کے حکموں کے مطابق، آپ کے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، پوری امت کو ہدایت دے دیجئے. یا اللہ ہم قابل رحم ہیں، ہم پر رحم فرمائیے، پوری امت کے حال پر رحم فرمائیے. ہمارے حکمرانوں، ہمارے وڈیروں کے حال پر رحم فرمائیے. امت مسلمہ کو نیک قیادت عطا فرما دیجئے. اہل پاکستان کو صالح قیادت عطا فرما دیجئے. یا رب کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے، قرآن کا نور عطا فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، نبی کا عشق، نبی کی غلامی کا جذبہ عطا فرما دیجئے. اللہ کرم کر دیجئے، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمارے جذبات کو، خیالات کو، ترجیحات کو، اہداف کو، زندگی کے مقاصد کو بدل دیجئے. اے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ ہم قیامت کے دن حضور کے سامنے پیش ہو سکیں. یا اللہ ہمیں دین کی نیک نامی کا ذریعہ بنائیے، بدنامی کا ذریعہ نہ بنائیے. یا رب کرم فرمائیے، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے، آنکھوں کا نور بنا دیجئے، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دیجئے، زندگی کا ساتھی بنا دیجئے، قبر اور حشر کا مونس و غمخوار بنا دیجئے، قیامت کے دن کا سفارشی بنا دیجئے. یا رب جو احباب قرآن کے نور کو، حدیث کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنے مال، اپنے اوقات لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، یا اللہ ان کی صلاحیتوں کو، ان کے اموال کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر بلند کریں. یا اللہ اپنے آقا کے ایک ایک قیمتی ارشاد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. اے اللہ پوری دنیا پیاسی ہے، ہدایت کی پیاسی ہے، ضلالت اور گمراہی کی دھوپ میں جل رہی ہے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ان کو قرآن اور حدیث کا ٹھنڈا سایہ مہیا کر سکیں. یا اللہ ہمارے مالوں کو، ہماری جانوں کو، ہمارے قلموں کو، ہماری زبانوں کو، ہماری صلاحیتوں کو دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے
قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی خواتین و حضرات تشریف فرما ہے ان کے دلوں میں جتنی بھی جائز تمنائیں ہیں یا اللہ پوری فرما دیجئے۔ بیماروں کو شفا دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے، ایمان دے دیجئے، ایمان کا نور دے دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔